عام خبر دیں آپ کو کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اجلاس میں قومی سیاسی اور عسکری قیادت کا دہشت گردوں اور خارج کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ سامنے آ چکا ہے۔ اجلاس میں قومی سیاسی اور عسکری قیادت کا دہشت گردوں اور خارج کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اعلامیہ کے مطابق قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے دہشت گردی کی حالیہ کارروائیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ مزید تفصیلات کیا ہیں جانیں گے احتشام یوسف سے۔ احتشام بتائیے گا کیا ہے اعلامیہ میں؟ جی دیکھیں، قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل اختتام پذیر ہوا اور اس کا ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کمیٹی نے کارروائی بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں ان کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے اور متاثرہ خاندانوں کے ساتھ اظہاری یکجہتی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے انسداد دہشت گردی آپریشن کے انعقاد میں سیکورٹی فورسز اور قانون نافذ والے بہادری اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا ہے۔ اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کمیٹی نے دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ کمیٹی نے ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹریٹجک اور ایک متفقہ سیاسی عزم پر زور دیا۔ اعلامیہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کمیٹی نے انسداد دہشت گردی کے لیے قومی اتفاق کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اعلامیہ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کمیٹی نے دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے، لاجسٹک سپورٹس کے انسدادے اور دہشت گردی اور جرائم کے گٹ شوٹ کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان اور عزم استحکام کی حکمت عملی پر فوری عمل درآمد پر زور دیا۔ کمیٹی نے پروپیگنڈا پھیلانے اور اپنے پیروکاروں کو بھرتی کرنے اور حملوں کو مربوط کرنے کے لیے دہشت گرد گروپوں کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑھتے ہوئے غلط استعمال پر تشویش کا اظہار بھی کیا اور اس کی روک تھام کے لیے اقدامات پر زور بھی دیا ہے۔ جی ٹھیک ہے احتشام، یہ بھی بتائیے گا کہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اعلامیہ تو جاری کیا جا چکا ہے، یہ بتائیے گا کس کس نے شرکت کی آج کی کمیٹی کے اجلاس میں؟ دیکھیے، اس میں جو آرمی چیف جنرل عاصم منیر، انٹیلیجنس ایجنسیز کے سربراہان اور وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ساتھ سینیٹ اور قومی اسمبلی میں تمام سیاسی جماعتوں کے جو پارلیمانی لیڈران اور ان کے نامزد جو نمائندگان ہیں انہوں نے آج کے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ کل ملا کر 122 کے قریب جو شرکاء تھے انہوں نے آج کے اجلاس میں شرکت کی ہے اور اس اجلاس سے جن خطاب جو ہے وہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں یا پھر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ، وہ تمام جو نوٹیبل شخصیات ہیں انہوں نے آج کے اس اجلاس سے اور شرکاء سے خطاب کیا ہے، اپنی جو سفارشات ہیں وہ انسداد دہشت گردی کے لیے پیش کی ہیں۔ اس کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج کے اجلاس کے آغاز میں اس فورم سے خطاب کیا اور انہوں نے پاکستان کے انسداد دہشت گردی کے لیے جو غیر متزلزل عزم ہے اس کا اعادہ کیا۔ اس کے بعد جو بریفنگ تھی اس کا عمل شروع ہوا اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور جو سیکیورٹی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جن میں ISI اور ملٹری آپریشنز جو تھے ان دونوں کے سربراہان نے آج فورم کو بریف کیا اور تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کے درمیان 2 سے 2.5 گھنٹے پر محیط یہ تفصیلی بریفنگ تھی، جس میں جو فورم ہے اس کو سیکیورٹی فورسز کی جانب سے جاری انسداد دہشت گردی کی سرگرمیوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا اور تفصیلی طور پر بریفنگ دی گئی۔ اس کے بعد جو پارلیمنٹیرینز تھے انہوں نے اپنی سفارشات پیش کی اور اس کے بعد وقفے کے بعد جو ہے وہ سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا، جس میں اراکین پارلیمنٹ نے موجودہ جو انسداد دہشت گردی کی ریاست کی پالیسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئندہ کی حکمت عملی اور لاہ عمل اپنایا جائے گا دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، اس حوالے سے سوالات بھی کیے اور جو ملٹری آفیشلز تھے انہوں نے تفصیلی طور پر ان سوالات کے جوابات بھی دیے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا احتشام کے تحریک انصاف کے حوالے سے بتائیے گا انہوں نے کیا موقف اپنایا اس اجلاس کے حوالے سے، کیا ان کی جانب سے بائیکاٹ کیا گیا اور کیا اس پر کوئی نظر ثانی کی جائے گی ان کی جانب سے؟ دیکھیے، تحریک انصاف کی طرف سے بڑی چہمگوئیاں سامنے آئیں۔ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ یو ٹرنز خاصے تحریک انصاف کی طرف سے لیے گئے۔ پہلے گزشتہ شام جو ہے وہ تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آج کے اس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرے گی، تاہم علیہ صبح ہم نے دیکھا کہ PTI کی طرف سے اور جو اپوزیشن گرینڈ الائنس ہے اس کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کی گئی اسلام آباد میں، جس میں یہ اعلان کیا گیا کہ آج کے اس اجلاس میں PTI یا گرینڈ اپوزیشن شرکت نہیں کر رہی۔ یہ بڑا سرپرائزنگ تھا اور اس پر جو آج قومی سلامتی کمیٹی کے اراکین تھے انہوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ خصوصی طور پہ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اپوزیشن کو اور پاکستان تحریک انصاف کو آڑے ہاتھوں لیا اور جو وزیر دفاع خواجہ آصف تھے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی جو عدم سنجیدگی ہے ان کے مطابق جو عدم سنجیدگی ہے اور جو اپوزیشن نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی ہے انہوں نے اس پر اپوزیشن کو آڑے ہاتھوں لیا اور سخت تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسی ہے وہ خاصی مبہم رہی ہے اس سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے اور کافی یوٹرز بھی جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز سے PTI لے رہی ہے۔ آج کے اجلاس میں PTI نے شرکت نہیں کی۔
صبح جو ہے وہ پریس کانفرنس میں گرینڈ اپوزیشن الائنس کی جانب سے جو نمائندگان تھے انہوں نے اپنی وجوہات بیان کی اور اس پر بتایا کہ وہ آج کے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت جو ہے وہ نہیں کرے گی. جی اچھا احتشام، یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ قومی سلامتی کے معاملے کی بات سامنے آتی ہے تو اس پر مختلف بیانات سامنے آئے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، بلکہ غالباً کچھ نام بھی سامنے آئے تھے جو کہا گیا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں شرکت کریں گے، ملک کی خاطر شرکت کی جائے گی. تو کیا اس کے بعد وہ نام واپس لے لیے گئے؟ جی دیکھیے، گزشتہ روز پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیف وپ ہیں پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں عامر ڈوگر، ان کی طرف سے 16 ناموں کی ایک فہرست اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوائی گئی تھی، جس میں پاکستان پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری لیڈر زرتاج گل وزیر اور دیگر جو نوٹیبل رہنما ہیں اراکین پارلیمنٹ ہیں ان کے نام شامل تھے. اور یہ کہا گیا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ یہ 16 اراکین جو ہے وہ آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے. اور رات گئے تک جو ہے یہ صورتحال واضح تھی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ آج کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرے گی. اور صبح جو ہے وہ صبح سویرے ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یو ٹرن لیا اور پی ٹی آئی کی طرف سے موقف اپنایا جا رہا تھا کہ ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، سابق وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی جو ہیں، وہ ان سے مشاورت کا انہیں موقع فراہم کیا جائے اور ان سے مشاورت کے ساتھ مشروط کیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے آج کے اجلاس میں شرکت کو. تاہم آج جو پی ٹی آئی کی طرف سے پریس کانفرنس میں جو موقف اپنایا گیا وہ یہ تھا کہ چونکہ انہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت کا موقع فراہم نہیں کیا گیا، اس لیے وہ آج کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہیں کر رہے. اس پر جو ہے وہ حکومتی اطراف سے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف ہوں یا وزیر اعظم شہباز شریف ہوں، ان دونوں نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ خاصا تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے کہ ایک شخصیت کو جو ہے وہ ملکی مفاد پر مقدم رکھا گیا ہے. اور آج بھی ایک شخصیت کو اور اس کے ساتھ ملاقات کو بہانہ بنا کر قومی سلامتی کے لیے، قومی مفاد میں جہاں پر سب سیاسی جماعتیں اور عسکری قیادت ایک ساتھ بیٹھی ہے، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف موجود نہیں ہے. احتشام، یہ بتائے گا کہ کیا مزید بھی اجلاس ابھی ہوں گے پارلیمانی کمیٹی کے؟ دیکھیے، یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، اور آئین میں اور جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں قومی اسمبلی کے اور اس کمیٹی، خصوصی طور پہ اس کمیٹی کے حوالے سے جو رولز اینڈ پروسیجرز ہیں ان میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ہر ماہ اس کمیٹی کی ایک میٹنگ جو ہے وہ لازمی قرار دی گئی ہے. تاہم ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاذ و نادر جو ہے وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، اور خصوصی طور پہ ایسے حالات ہوں جبکہ قومی سلامتی اور ایسے غیر معمولی حالات ہوں، جیسے کہ گزشتہ دنوں میں بلوچستان میں ہم نے دیکھا کہ جعفر ایکسپریس کا جو حادثہ اور سانحہ رونما ہوا، پھر بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں بالعموم جو دہشت گردی کی ایک نئی لہر سر اٹھا رہی تھی، تو اس حوالے سے جو صورتحال پیدا ہو رہی تھی یقینی طور پہ غیر معمولی صورتحال تھی، اور غیر معمولی صورتحال غیر معمولی اقدامات کا تقاضا کرتی ہے. اور انہی غیر معمولی اقدامات کے تحت پارلیمنٹ کی جو یہ ہائیسٹ فورم ہے قومی سلامتی کمیٹی کا، اس کا اجلاس طلب کیا گیا تھا. اس حوالے سے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اپوزیشن کی طرف سے بھی اور حکومتی اراکین کی طرف سے بھی بارہا اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا آن دی فلور آف دا ہاؤس. قومی اسمبلی کا اجلاس بھی چونکہ چل رہا ہے، تو اس حوالے سے اپوزیشن اور حکومت کی جو اراکین تھے وہ یک زبان ہو کر حکومت سے اور وزیر اعظم سے مطالبہ کر رہے تھے کہ قومی سلامتی کمیٹی جو ہے اس کا اجلاس فی الفور طلب کیا جائے، اور جو سیاسی قیادت ہے ملک کی اس کو موجودہ جو انسداد دہشت گردی کی پالیسی ہے، اینٹی ٹیررسٹ کے جو اقدامات ہیں، اس حوالے سے ان کو اعتماد میں لیا جائے. تو وزیر اعظم شہباز شریف نے الٹیمیٹلی جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کو ایڈوائس جاری کی کہ وہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کرے. اور آج ہم نے دیکھا کہ تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کی ریپرزنٹیشن یہاں پر موجود تھی. بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے سربراہ اختر مینگل کو بھی آج کی جو اجلاس ہے اس کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا، انہیں دعوت نامہ انہیں مدعو کیا گیا تھا، تاہم وہ آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے جو اراکین تھے جنہوں نے آج اجلاس میں شرکت کرنا تھی وہ بھی آج اجلاس سے غائب رہے. پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے جو سربراہ ہیں محمود خان اچکزئی، وہ بھی آج کے اس اجلاس سے غائب رہے. اسی طرح سے جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں وہ بھی آج کے اجلاس سے غائب رہے. تو اپوزیشن کی قیادت جو ہے وہ یہاں پر آج موجود نہیں تھی آج کے اجلاس میں. تاہم حکومت کی جتنی بھی اتحادی جماعتیں ان کی ایک واضح نمائندگی جو ہے وہ آج کے اجلاس میں موجود تھی. احتشام یوسف، یہ بھی بتائیے گا کہ اعلامیہ تو سامنے آ چکے ہیں اور تفصیلاً ہم سکرینز پر بھی دکھا رہے ہیں اس وقت اعلامیہ چل رہا ہے، آپ نے بھی اس پر ایکسپلین کیا. یہ بتائیے گا کیا اس پر کوئی پریس کانفرنس کی جائے گی، حکومتی اراکین کی جانب سے ڈیٹیل بریف کیا جائے گا، سوالوں کے جوابات دیے جائیں گے؟ رولز اینڈ پروسیجرز میں جو لائے عمل مرتب کیا گیا اس کے مطابق جتنی بھی سفارشات اس کمیٹی کی جانب سے دی جاتی ہیں، گورنمنٹ جو ہے وہ باؤنڈ ہے کہ ان سفارشات کو
مد نظر رکھے اور پالیسی سازی کے وقت فیصلہ سازی کے وقت ان سفارشات کو مد نظر رکھا جائے، چونکہ پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے وہ یقینی طور پہ ایوان کا ایک سینس لے کے جو رائے ٹھیک ہے، اب ہر ساتھی موجود رہے گا. ہمیں میجر ریٹائرڈ زاہد صاحب نے جوائن کیا ہے، دفاعی تجزیہ کار ہے. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے زاہد صاحب. یہ کہیے گا کہ ابھی اعلامیہ سامنے آ چکا ہے جس میں خاصی ڈیٹیل تفصیلات سامنے آئی ہیں اور شدید مذمت کی ہے دہشت گردی کے حوالے سے. کیا کہیں گے آپ، کتنا ضروری ہے سب کا مل بیٹھنا ملک کی خاطر، سلامتی کی خاطر، اور تحریک انصاف نے جو بائیکاٹ کی ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مشترکہ جو حکمت عملی ہے یا جو ہول آف نیشن اپروچ کے تحت جو اپلیکیشن ہوگی ہماری اسٹریٹجی کی، سکسیس اسی میں ہوگی. دیکھیے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے. جی ہم وی آر ان دا وار. ہائیبرڈ کی اپلیکیشن ہوئی ہے، پراکسی وار کی ہمارے خلاف اپلیکیشن، اور ایک پوری اسٹیٹ انڈیا کے پیچھے کھڑی ہے اس جنگ کے بیچ پہ. وہ اپنے پراکسیز کے ذریعے ہمارے اوپر جنگ مسلط کر چکی ہے. تو یہ تو اس وقت جنگی حالات کو میں اس کو کہتا ہوں کہ وہ ہیں پاکستان کے اندر. ٹیررزم سیریس چیلنج ہے. جب تک ہول آف نیشن اپروچ نہیں ہوگی تو ہم کہیں بھی نہیں جا رہے. اور ابھی یہ جو بائیکاٹ ہے یا چیزیں ہیں یا جو سیاسی اپنے پوائنٹ سکورنگ ہے یا اپنے ذاتی ایجنڈاز، آئی تھنک اب اس کی نفی ہونی چاہیے. دو قسم کے تھریٹ ہے، چیزیں ہیں، ایشوز ہیں. ایک ہے آؤٹ سائڈ، ود آؤٹ، پاکستان سے باہر جو اپلیکیشن ہے جس میں یہ ٹی ٹی پی، فتنہ الخوارج اور یہ بی ایل اے، بی آر اے جو بھی اپلیکیشن کر رہے ہیں ٹیررزم کی، ان کو میں باہر کے فینومینا ہی کہتا ہوں، کیونکہ انہی کے اپنے ماسٹرز کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں افغانستان میں.